بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں طبہ حمیری کا جو خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 1000 سال کے بعد پہنچا، اس خط کے بارے میں بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اس واقعہ کو ضرور آخر تک دیکھیں، انتہائی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے 1000 سال پہلے طبہ حمیری جو یمن کا بادشاہ تھا، وہ ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے تھا۔ چنانچہ جب وہ اس شان و شوکت کے ساتھ مکہ معظمہ میں پہنچا تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے حاضر نہ ہوئے۔ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے بارے میں اس نے کہا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا۔ ابھی اس نے یہ بات سوچی ہی تھی کہ اس کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ جو اس کے ساتھ عالم آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک عالم ربانی اس کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اگر تیرے دل میں کوئی بری نیت ہے تو فوراً اس سے توبہ کر۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا۔ پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ اس کے بعد طبہ بادشاہ اپنے پورے دستے کے ساتھ اور عالموں کے ساتھ مدینہ شریف جا پہنچا۔ تو اس کے ہمراہ جو علماء تھے اور کتب سماویہ کے عالم تھے، وہاں کی مٹی کو انہوں نے سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو یہ عہد کیا کہ ہم کسی صورت یہاں سے نہیں جائیں گے، اور یہ کہا کہ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف نصیب ہوگا۔ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور علیہ السلام کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی مدد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا کہ نسل در نسل یہ خط تم نے منتقل کرنا ہے تاکہ یہ خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو مکی زندگی کے بعد مدینہ شریف میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری نے پہلے ہی وہ خط اپنے غلام ابو لیلہ کی طویل میں دے دیا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف پہنچے تو لوگوں نے ابو لیلہ سے کہا کہ وہ خط لاؤ۔ جب ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم ابو لیلہ ہو؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس تھا وہ مجھے دکھاؤ۔ جب وہ خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ یہ خط پڑھو۔ جب انہوں نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کم ترین مخلوق طبہ الحمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن کے طبہ بادشاہ کا خط دیکھا تو فرمایا صالح بھائی، طبہ کو آفرین اور شاباش ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں ٹھہرے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں وہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ حمیری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی طویل میں تھا۔ اسی میں حضور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی اور وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ امین ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ جس میں طبہ حمیری یمن کے بادشاہ کے خط کا ذکر کیا گیا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔